اس طرح خالق کائنات کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بی بی سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، بی بی کا حق کھانے والوں پہ لعنت، سب مل کے بآواز بلند صلوات کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وقیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے بانیان جشن، انتظامیہ اور جس نے بھی کسی حوالے سے اس جشن میں شرکت کی ہے یا کوشش کی ہے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات کرو۔ آپ سب مومنین کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں، جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ معصومہ عذرا صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ سب سے پہلے شیعت کا کچھ معیار ہیں، جن میں سے شیعت کا پہلا معیار توحید ہے، شیعت کے دوسرے معیار کا نام رسالت ہے، شیعت کے تیسرے معیار کا نام ولایت ہے، چوتھے معیار کا نام امامت ہے، اور پانچویں معیار کا نام عصمت ہے۔ لہٰذا یہ جو معیار ہیں، ان معیار کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہر شیعہ کو علم ہونا چاہیے۔ یعنی جب وہ توحید پہ عقیدہ رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ توحید کا علم رکھتا ہو۔ اگر وہ رسالت پہ یقین رکھتا ہے تو پھر ضروری ہے رسالت کے بارے میں بھی جانتا ہو۔ اگر ولایت پہ یقین رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ ولایت پر بھی، ولایت کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ اگر امامت پہ یقین رکھتا ہے تو پھر ضروری ہے امامت کے بارے میں بھی علم رکھتا ہو۔ اگر عصمت جناب سیدہ اس کا معیار ہے تو پھر ضروری ہے کہ عصمت جناب سیدہ کے بارے میں بھی کچھ جانتا ہو۔ لہٰذا سب سے پہلے ایک علمی نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب رسول خدا کی ولادت و سعادت کچھ نے 571 عیسوی، کچھ نے 570 عیسوی لکھی ہے۔ لہٰذا 40 سال کی حیات مبارکہ میں رسول خدا نے اعلان نبوت کیا۔ جب رسول خدا کی ولادت یکم عام الفیل کو ہی 40 سال کی عمر میں رسول خدا نے اعلان نبوت کیا۔ جب اعلان نبوت کیا، یہ عیسوی سال چل رہا تھا، عام الفیل چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی رسول خدا نے اعلان نبوت کیا وہ سال بعثت میں تبدیل ہو گیا۔ نبوی سال یا بعثت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب ایک اندازے کے مطابق جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ کی ولادت با سعادت 615 عیسوی، 5 بعثت، 20 جمادی الثانی، عرب کے شہر مکہ میں ملکۃ العرب کی گود میں ملکہ کائنات نے اپنی آنکھ کھولی۔ یہاں سے میرا موضوع شروع ہو گیا ہے۔ لہذا ہر دور جناب سیدہ کی طہارت کا دور ہے۔ کوئی دور اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا، نہ مکمل تھا
نہ مکمل ہے نہ مکمل ہوگا جس میں جناب سیدہ کی طہارت نہ ہو۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں، اللہ نے جناب سیدہ کو یہ عزت دی ہے کہ اللہ نے تمام تر سرداریاں جناب سیدہ کے صحن کے لیے مختص کر دی۔ اب آپ کہیں گے آپ نے دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیل بھی ہے، تو دعویٰ وہی اچھا ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل بھی ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ دعویٰ وہی اچھا ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل بھی ہو۔ تو دلیل کیا ہے؟ سیدہ کے پاس کیسے ساری سرداریاں ہیں؟ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ سیدہ کا اللہ اللہ اکبر ہے، سیدہ کا اللہ اکبر ہے۔ سیدہ نے بتایا میرا اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو اکبر ہے۔ سیدہ کا اللہ اکبر، سیدہ کا بابا سید الانبیاء، سیدہ کا شوہر سید الاولیاء، سیدہ کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور سیدہ خود سیدۃ نساء العالمین۔ لہذا ساری کی ساری سرداریاں اللہ نے صحن فاطمی کے لیے مختص کر دی۔ اب سیدہ کا اللہ اکبر، سیدہ کا بابا انبیاء کا سردار، سیدہ کا شوہر اولیاء کا سردار، سیدہ کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ خود بھی سردار ہیں، یعنی سیدہ کا باپ بھی سردار، سیدہ کا شوہر بھی سردار، سیدہ کے بیٹے بھی سردار، سیدہ خود بھی سردار۔ اب تمام سرداریاں جناب سیدہ کے پاس ہیں، اللہ کی سمجھ میں کیسے فاطمہ آ سکتی؟ یا علی، جب ساری سرداریاں جناب سیدہ کے پاس ہو، ملا کی سمجھ میں سیدہ کیسے آ سکتی؟ اور اللہ نے ایک اور عظمت جو جناب سیدہ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کا ہر رشتہ کلمے سے جڑا ہوا ہے۔ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، سیدہ کا ہر رشتہ کلمے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے دعویٰ کیا ہے تو اس کی بھی دلیل ہے، تو دلیل سنیے۔ سیدہ کا اللہ لا الہ الا اللہ، سیدہ کا اللہ لا الہ الا اللہ، سیدہ کا بابا محمد رسول اللہ، اور سیدہ کا شوہر علی ولی اللہ۔ سیدہ کا ہر رشتہ کلمے سے جڑا ہوا ہے۔ سیدہ کا اللہ الہ، سیدہ کا بابا محمد رسول اللہ، سیدہ کا شوہر علی ولی اللہ، سیدہ کے بیٹے امام، اور امام بھی ایسے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ بیان کیا ہے، اب پھر جملہ بیان کر سکتا ہوں۔ جب عورت پیدا ہوتی ہے بیٹی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے اپنے شوہر کے نصف ایمان بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے جوانان جنت کی، اپنے بیٹوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے جناب سیدہ کو یہ فضیلت دی ہے کہ بیٹی اس کی بنی جو خود رحمت للعالمین ہے، بیٹی اس کی جو خود رحمت للعالمین، اور زوجہ اس کی جو خود کل ایمان، اور ان بیٹوں کی جنت اپنے قدموں کے نیچے رکھتی ہے جو خود جوانان جنت کے سردار، جنت کے سرداروں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ ہر رشتہ جناب سیدہ کا کلمے سے جڑا ہوا ہے۔ سیدہ کا باپ محمد رسول اللہ، سیدہ کا شوہر علی ولی اللہ۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ ہر رشتہ جو سیدہ کا کلمے سے جڑا ہوا ہے، یعنی اب توحید کا، رسالت کا، ولایت کا، امامت کا، عصمت کا جو مرکز ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ولایت، رسالت، توحید۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سارا مرکز جناب سیدہ ہے، لہٰذا اب مرکز بن گئی ہے۔ اب جو جناب سیدہ جس سے راضی ہے، گویا کہ توحید بھی اس سے راضی ہے۔ سیدہ سے توحید بھی منسوب ہو گئی، سیدہ رسالت کے ساتھ بھی منسوب ہے، ولایت کے ساتھ بھی منسوب ہے، عصمت کے ساتھ بھی منسوب ہے، امامت کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے، امامت کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ اب جو
سیدہ کو راضی کرے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا. جس نے سیدہ کو راضی کیا اس پہ اللہ بھی راضی, اس پہ توحید بھی راضی, اس پہ رسالت بھی راضی, اس پہ امامت بھی راضی, اس پہ ولایت بھی راضی. اور جس سے سیدہ ناراض ہو گئی اس پہ توحید بھی لعنت کرتی ہے, رسالت بھی لعنت کرتی ہے, ولایت بھی لعنت کرتی ہے, امامت بھی لعنت کرتی ہے, آپ بھی لعنت کرتے ہیں. ہر کوئی اس پہ لعنت کرتا ہے. لہذا چند شعر آپ کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. یہ شعر جناب سیدہ سے منسوب ہے کہ جناب سیدہ کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں, بی بی کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ. ملتی ہے محمد کو بھی شفا تیری کے ساتھ. اب یہ بھی میں نے دعویٰ کیا ہے, آپ حدیث قصاص سنتے رہتے ہیں, ہفتے میں 1-2 بار حدیث قصاص پڑھی جاتی ہے. کیسے شفا ملتی ہے؟ جب رسول خدا جناب سیدہ کے صحن میں داخل ہوئے, گھر میں داخل ہوئے, جناب رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ حکیم کے پاس جاتا ہے, طبیب کے پاس جاتا ہے, لیکن رسول خدا کسی طبیب کے پاس نہیں گئے, کسی حکیم کے پاس نہیں گئے. یا رسول اللہ میں سوال کرتا ہوں, یا رسول اللہ کیا وجہ ہے طبیب کے پاس نہیں گئے, حکیم کے پاس نہیں گئے, آپ جناب سیدہ کے پاس آئے. کہا اگر کوئی دنیا دار مریض ہو تو وہ طبیب کے پاس جاتا ہے, لیکن جب رسالت مریض ہو جائے تو محمد کی بیٹی کے در سے شفا ملتی ہے. جب رسالت مریض ہوتی ہے تو فاطمہ کے در سے اسے شفا ملتی ہے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, توجہ میری طرف رہے, کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے, راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے, حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک کے ساتھ سے, زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک کے ساتھ سے. بن جاتا ہے عباس بھی تیری پاک عطا سے, بن جاتا ہے عباس بھی تیری پاک عطا سے. اور اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے. جس سے ہم کس سے خوش ہیں؟ ہم خوش ہیں کسی سے, اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں, ہم خوش ہیں کسی سے فقط تیری خوشی سے. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی سے. جس سے تو ناراض ہے لعنت ہے اسی کو, جس سے یا علی علیہ السلام, جس سے تو ناراض ہے لعنت ہو اسی پہ. اب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا محمد کے قلب پر. سمجھ آئی؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا محمد کے قلب پر تاکہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. اب جو میں بیان کر رہا ہوں, آپ سوال ہے, جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے دل میں ہے یا دماغ میں ہے؟ کچھ بولیے. جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے دل میں ہے یہ دماغ میں ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ دماغ میں ہے. جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ دماغ میں ہے. جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ دماغ میں ہے. جو میں بیان کر رہا ہوں وہ دماغ میں ہے. جو میں یاد کرتا ہوں وہ دماغ میں ہے. یعنی جذبات کا تعلق دل سے ہے, کتاب کا تعلق دماغ سے ہے. کتاب کا تعلق دماغ سے ہے. لہٰذا اب اللہ سے سوال کرتے ہیں, پروردگار تو نے یہ فرمایا کہ ہم نے محمد کے قلب پہ قرآن کو نازل کیا, تو نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے محمد کے دماغ پہ کتاب کو نازل کیا, قرآن کو نازل کیا. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا خاموش, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خاموش ہو جا, جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے. پروردگار خود ہی وضاحت کر دے. پروردگار نے 2 وجوہات بتائی. ایک تو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کا قلب کون سا ہے. دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں محمد کا قلب کون سا ہے. دوسرا میں اللہ ہوں, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں نے محمد کے دماغ پہ شک کرنا تھا. چند بے ایمانوں نے, چند دنیا داروں نے کچھ عرصے کے بعد محمد کے دماغ پہ شک کرنا تھا. لہٰذا اگر محمد کے دماغ پہ
شک کرتے قرآن مشکوک ہو جاتا، اگر قرآن مشکوک ہو جاتا، اسلام مشکوک ہو جاتا، اسلام مشکوک ہو جاتا، میرا نام مشکوک ہو جاتا، لہٰذا میں نے محمد کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا۔ ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا قلب کون سا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے، میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب میں فاطمہ کو قرآن کہوں یا قرآن کو فاطمہ کہوں، یہی جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کو قرآن کہوں یا قرآن کو فاطمہ کہوں، جو بھی قرآن پہ شک کرے اس پر بھی لعنت، جو بھی فاطمہ پہ شک کرے اس پر بھی لعنت۔ جناب سیدہ دے دشمن تے لعنت، بے شمار۔ رحمت سیدہ بلند تر سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی سیدہ پہ شک کرے کسی لحاظ سے، کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ کلمے پہ یقین رکھنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس پہ یقین رکھتا ہے، فقط اور فقط مسلمان وہی ہے۔ لیکن جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے پھر یقین کرتا ہے، کبھی بھی جناب سیدہ کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ لوگ چند لوگوں کی خاطر رسالت کے دشمن ہو گئے، چند لوگوں کو بچانے کے لیے رسالت کے دشمن ہو گئے۔ لہذا یاد رکھو جس پہ فاطمہ ناراض ہے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی لعنت کرتا ہے، اس پہ مومنین بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور رسول نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اللہ فرما رہے ہیں جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ لہٰذا جس سے فاطمہ راضی ہے وہی حقیقی مومن ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ جب حدیث کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، آ کر جناب سیدہ سے پوچھا کہ میرے نانا اس گھر میں موجود ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے نانا اس گھر میں موجود ہے۔ جناب سیدہ رہنمائی کر رہی ہے، امام کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا، امام کا مطلب ہے ہدایت کرنے والا۔ اب امامت جناب سیدہ سے رستہ پوچھ رہی ہے، امامت جناب سیدہ سے رستہ پوچھ رہی ہے۔ امام حسین آئے رستہ پوچھا، جناب علی آئے انہوں نے رستہ پوچھا، جناب سیدہ نے بتایا۔ تو میں اب جملہ دینے جا رہا ہوں، امام وہ ہے جو پوری کائنات کو ہدایت کرتا ہے، اور جناب سیدہ وہ ہے جو امامت کو رہنمائی کر رہی ہے۔ جو امامت کی رہنمائی کرے اسے جناب سیدہ کہتے ہیں۔ اب ایک ہی جملہ بس کہ ایک شخص معصوم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولا لیلۃ القدر کا ثواب بتائیں۔ معصوم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کی رات اٹھ کر عبادت کرتا ہے اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتا مولا اس سے آسان، مولا نے فرمایا اگر کوئی شخص جس کے گناہ شہید کے خون کے قطروں کے برابر ہوں لیلۃ القدر کی رات عبادت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتے مولا اور آسان، مولا نے فرمایا اگر کسی شخص کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں لیلۃ القدر کی رات عبادت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتے مولا اور آسان، مولا نے فرمایا اگر دو علی کے شیعہ لڑے ہوئے ہوں کوئی صلح کرا دے اللہ اسے لیلۃ القدر کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا مولا اور آسان، مولا نے فرمایا اگر علی کا شیعہ بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے۔ مولا اور آسان، یہ مشکل ہے کھانا کھلانا۔ مولا نے فرمایا اگر کوئی علی کا شیعہ پیاسا ہو اسے ایک گھونٹ پانی پلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ مولا نے فرمایا تو جانتا بھی ہے لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہتے مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی زہرا کا نام ہے، تو رات کو ہماری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سویا کر اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔